فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. بڑی خوبصورت آیت ہے، آؤٹ کلاس. چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا ان کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے. تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہوئی ہیں؟ اچھا، اب اس میں کیا تھا، یونس علیہ السلام کی قوم کا معاملہ کیا تھا کہ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ یونس علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے اور وہ متا ایک بستی تھی وہاں پر تھے، تو نا وہاں پہ تبلیغ کر رہے تھے. اس تبلیغ و دعوت کا لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے اپنی قوم پر یہ اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور خود وہاں سے نکل گئے. ظاہر ہے اللہ نے بتا دیا ہوگا کہ بھئی عذاب آ جائے گا فلاں دن پہ، تو وہ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب عذاب کا بتایا بھی جاتا ہے تو اللہ جب حکم دیتا ہے نا نبی کو، جبھی وہ جگہ چھوڑتے ہیں. انہوں نے کیا کیا، وہ خود ہی پہلے سے ہی بتا کے اور وہ خود چلے گئے. ٹھیک ہے، اچھا اب نا اب خود چلے گئے تو کشتی ایک وہاں جا رہی تھی تو کشتی پہ بیٹھ گئے. اچھا پیچھے سے قوم نے جب یہ دیکھا نا کہ ادھر ادھر دیکھا، نبی تو ہے ہی نہیں ہمارے درمیان، تو نبی کو جب غائب پایا تو سمجھ گئے کہ بھئی اب تو یہ عذاب کا بتایا گیا، تو عذاب اس کا مطلب ہے آنے والا ہے. تو وہ جو قوم ساری کی ساری جمع ہو کر میدان میں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری اور توبہ استغفار شروع کر دیا، اور اللہ نے ان کی وہاں پہ توبہ قبول کر لی اور ان سے عذاب ٹال دیا. اور حضرت یونس علیہ السلام جو تھے، جو کشتی میں تھے، تو کشتی بھاری ہو گئی. کشتی میں جو ہے وہ کرہ ڈالا گیا، کیونکہ ان کا ایک عقیدہ تھا کشتی والوں کا کہ اگر کوئی غلام بھاگا ہوا ہو اپنے مالک سے تو کشتی بھاری ہو جاتی ہے. تو ان کو اب ظاہر وہ کیسے پتہ چلیں، تو انہوں نے کرہ ڈالا کہ بھئی ایک کو نکالنا پڑے گا، ایک کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا، تبھی یہ کشتی اپنی منزل پہ پہنچے گی، تو سارے تاکہ پہنچ جائیں، ورنہ تو سب ڈوبیں گے. اب وہ ایک کون ہو، تو اس کے لیے کرہ ڈالا گیا. کرہ ڈالا گیا 3 دفعہ کرہ ڈالا گیا، تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. کشتی والوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے ان کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں تاکہ کشتی بخیر و عافیت اپنی منزل پہ پہنچ جائے. ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا. ادھر سمندر میں مچھلی نے، اور آتا ہے حدیث میں امبر مچھلی تھی، وہ اس نے نگل لیا حضرت یونس علیہ السلام کو. اب جب حضرت یونس علیہ السلام جو ہے سمندر میں، اور وہ جو کشتی وہ مچھلی کے پیٹ میں جا کر جب وہ وہاں پہ پہنچے، تب وہ ایسا لگتا ہے جیسے ان کو وہاں پر تھوڑا سکون سے بیٹھنے کا، ان کو اور کرنے کا، ایک تدبر کرنے کا ایک موقع مل گیا. اچھا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تدبر کا موقع، جان بچائے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ. مشکل ہے مگر جان ابھی باقی ہے، اور یہ جان کس لیے باقی تھی؟ توبہ استغفار کے لیے. زندگی جو اللہ تعالیٰ بعض اوقات دیتا ہے نا آپ کو، توبہ استغفار کے لیے دیتا ہے. یہ مہلت توبہ استغفار کی مہلت ہے. یہ مہلت ہے نا، مزید زندگی مزید دنیا سمیٹنے کی مہلت نہیں ہوتی. میں نے اس مہلت کو اسی طرح سمجھا کہ یہ توبہ استغفار کی مہلت ہے. ٹھیک ہے، بہرحال وہاں پر انہوں نے مشہور تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس میں انہوں نے اللہ کو اس طرح سے پکارا ہے نا کہ اللہ کو یہ پکارنا پسند آ گیا. لا، نہیں کوئی الہ الا انت، سوائے تیرے، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو ہوں ظالم، میں گناہ گار ہوں. تو پاک ہے، میں گناہ گار ہوں، میں تو بندہ ہوں نا، مجھ سے تو گناہ ہی گناہ ہو رہے ہیں، مجھ سے یہ بھی گناہ ہو گیا. تو پاک ہے اور تو ہی تو الہ ہے، تو تیرے سے، تو اگر مجھے نہیں سنبھالے گا، تیرے پاس نہیں جاؤں گا تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ توحید پلس اللہ کی تسبیح پلس جو ہے اپنے گناہ کا اقرار، یہ 3 چیزیں یکجا ہوئی ہیں اس تسبیح میں. ٹھیک ہے، اور اس سے یہ بن گیا اسم اعظم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس تسبیح کے بعد کوئی دوسرا فرد کوئی بھی مجھ سے دعا مانگے گا، میں اس کی دعا قبول کروں گا اس پرچی کی وجہ سے. اس تسبیح کی پرچی لگا کے جو بھی مجھے، یعنی کہ آپ نے مثلا اپنی دعا مانگی کہ بھئی پانی آ جائے، یا گیس آ جائے. ٹھیک ہے، آپ کے مسئلے ایسے ہی ہوتے نا ہمارے یہاں کہ بھئی گیس آ جائے. ٹھیک ہے میں آپ کو بڑی اب تھوڑا سا مزاحیہ انداز، آپ کی کوئی بھی مثلا کوئی بھی دعا ہو سکتی، چلے سیریس نوٹ پہ کوئی دعا، آپ نے اس سے پہلے یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بعد اپنی پرچی بھیجی، اس کے بعد پھر بریکٹ لگا دیا، اس کے بعد پھر آپ نے، اور پلس آپ درود شریف بھی پڑھ لیں
تو آپ کی دعا جو ہے نا اس پرچی کے آگے پیچھے، اس بریکٹ کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ جو بیچ والی دعا ہے نا وہ بھی قبول ہو جائے گی. یہ اللہ کا سسٹم ہے. انہوں نے بہرحال وہ دعا مانگی، اللہ نے وہ دعا قبول کی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب وہ تو مچھلی کے پیٹ میں ہے، دنیا والوں کے لیے تو ایک وہ مرحوم ہی ہو چکے ہیں. مچھلی کے پیٹ میں اگر کوئی چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تو اس کا واپسی نہیں ہے. مچھلی ویسے بھی پیٹ میں جب ڈالتی ہے تو وہ کھا پی کے ڈالتی ہے، مگر آپ دیکھیں مچھلی کو بھی حکم تھا کہ کھانا نہیں ہے، میرے نیک بندے آ رہے ہیں، میرے نبی ہیں. یعنی مچھلیاں بھی پابند ہیں اپنی خوراک کے معاملے میں، اینڈ وہ شعور رکھتی ہیں کہ کس چیز کو کھانا اور کس چیز کو نہیں کھانا. حضرت یونس علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کو نہیں کھانا، بے جان چیز، مگر شعور رکھتی ہیں، اپنی ڈائٹ کا شعور رکھتے ہیں. اچھا مچھلی آدم خور تھی، یہ آدم خور مچھلی ہوتی ہے نا. شارک یعنی ویل آتا ہے، امبر جو ہے نا ویل کے اس میں آتا ہے، ویل کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو نا یہ تو آدم خور مچھلی ہوتی ہے نا، جو آتا ہے ہڑپ کر جاتی ہے بس. اور آپ دیکھیں کھانے کا ویسے بھی آپ بھی تو کھاتے ہوں گے، تو کھانے کا پہلا سسٹم یہاں پہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کو چبانا، اس کا چیر پھاڑ سے ہوگا وہ آپ کے منہ والے حصے میں ہو جاتا ہے سارا کام. اندر تو پھر میدا شروع ہوتا ہے نا، اندر تو پھر اس کی مزید ڈائجیشن شروع ہوتی ہے. اس بندے کے لیے اللہ کے معاملے دیکھیں. اچھا میں تو یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے پیارے بندوں پہ اگر کوئی آزمائش بھی بھیجتا ہے، کوئی مشکل بھی بھیجتا ہے، وہ بھی بڑا پیار سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے. مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ دیکھیے مچھلی ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑا ناراض بھی ہے ان سے ہیں، مگر مچھلی کو پھر بھی کہا کہ نا اچھا مچھلی ایک جہاز بھی بن گئی ان کی، ورنہ تو وہ سمندر میں ویسے ڈوب جاتے. ٹھیک ہے نا. تو مچھلی کو کہا کہ بھئی تم نے یہ میرے بندے ہیں یونس علیہ السلام، اس کو کھانا نہیں ہے، حکم نہیں ہے اللہ کا، اللہ کی حکم کی پابند ہوتی ہے مچھلیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ ان کو ایز اٹ از اندر لے کے جانا ہے، کھانا نہیں ہے، ایز اٹ از. اور وہ ایز اٹ از لے گئی اندر. اب اندر بہت سا، آپ کو پتہ ہے ویل مچھلی کتنی بڑی ہوتی ہے، آرام سے کسی کونے میں بیٹھے ہوں گے. اور مچھلی میں آپ دیکھیں مچھلی کے پیٹ میں کوئی اچھا فیوریبل ایٹماسفیئر تو نہیں ہوگا، ایک سجین کی طرح ہی ہوگا نا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی قید تھی اسی طرح ہوگا نا. اور وہاں سے ان کو نکلنے کی بھی امید یا آسرا نہیں تھا. بات تو یہ سمجھنے کی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لیے دعا تھوڑی مانگی تھی، انہوں نے تو اپنے رب سے استغفار مانگا تھا. ہم سارے وقت زندگی مانگتے ہیں، اصل استغفار آپ کی زندگی ہے. یہاں سے یہ سیکھا، استغفار ہماری لائف لائن ہے. یہاں سے ہم نے یہ سیکھا استغفار میں زندگی ہے. یعنی اتنی مشکل میں بھی انہوں نے پرٹیکولر کوئی دعا نہیں مانگی، انہوں نے صرف استغفار مانگا. اتنی قیمتی ہے یہ دعا. یعنی اللہ سے، یعنی ان کو پتہ ہے کہ اب میں نے مر ہی جانا ہے ایک طرح سے، کیونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں جا چکے تھے، سوائے اللہ کے ان کو کوئی نہیں نکال سکتا تھا. ان کو پتا کون اب نکالے گا اس سمندر میں، کون مچھلی کو پھاڑے گا، کیسے نکلیں گے، مچھلی کیوں اپنا منہ کھولے گی. وہ یہ سب بات جانتے تھے، اور ان کو اعتراض بھی نہیں تھا، مرنے پہ اعتراض نہیں تھا، اللہ کے پاس جانے پر بھی اعتراض نہیں تھا، مگر اس حالت میں نہیں جانا چاہتے تھے کہ اللہ کے سامنے کھڑے کیسے، کہ میں نافرمانی یا میں گناہ کی شکل میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا. یعنی وہ ایسی حالت میں نہیں جانا چاہتے تھے کہ اللہ ان سے ناراضگی کی حالت میں ملے. اس مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اپنے لیے استغفار مانگی. پرٹیکولر وہ دعا ہی نہیں مانگی. جو ہم ہوتے تو شاید وہی دعا، ہم کہتے ہیں مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نکال دے ہمیں. انہوں نے نہیں مانگی کیونکہ ان کو پتا تھا ادھر بھی اتنے ہوش و حواس میں تھے. مومن ہوش و حواس کبھی نہیں کھوتا اپنے، وہ اتنے سینسز میں تھے کہ ان کو پتا تھا کہ مجھے کیا چیز مجھے اللہ کیا سرخرو کر سکتی ہے. ایسی کنڈیشن میں بھی ہم تو ہوتے تو کب کے بدگمان ہو جاتے ہیں. ایسی کنڈیشن میں بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تعالیٰ میرے سے غلطی، میرے سے گناہ، میں قصوروار ہوں. سبحان اللہ. استغفار کا اگر کوئی مطلب آئی لو دس، مجھے پرسنلی آیت کریمہ بہت پسند ہے. آئی فیل اٹ. میں جب پڑھتی ہوں یا میں جب بھی یہ واقعہ ایون آئی فیل اٹ، مجھے لگتا ہے کہ میں اس میں گم ہو جاتی ہوں. مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کیونکہ استغفار ہی ہماری دعا ہے، استغفار ہی ہماری نجات ہے.
زندگی نجات نہیں ہے، سانسیں نجات نہیں ہے، ہماری آکسیجن ہماری نجات نہیں ہے، ہمارا وینٹ استغفار ہے، ہماری زندگی استغفار ہے، ہمارا آکسیجن، ہمارا O2 استغفار ہے، استغفار ہے۔ اب اس کے بعد ریورس ہونا شروع۔ انہوں نے نہیں مانگی تھی، انہوں نے کچھ نہیں مانگا تھا، انہوں نے نہ کوئی کدو کی وہ مانگی تھی، نہ کوئی انہوں نے کنارہ مانگا تھا، نتھنگ، کچھ نہیں مانگا تھا، انہوں نے صرف استغفار، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، انہوں نے معافی مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سب چیزیں، اللہ تعالیٰ نے اسی مچھلی کو جہاز بنا دیا، اس کو کہا، حکم دیا سمندر کے کنارے پہ جا کے اس کو چھوڑ کر آؤ، وہ ان کو اس مچھلی نے اگلا، اپنی خوراک، کھائی ہوئی خوراک اگل دی۔ اللہ کی طاقت دیکھیں اور سمجھیں، اس مچھلی نے اپنی کھائی ہوئی خوراک اگل دی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بیل کوئی پیدا کر دی، جس سے وہ لیٹے ہوئے کمزور تھے نا، لیٹے ہوئے کھاتے رہے، اور ان کو نئی زندگی بخشی۔ استغفار از نیو لائف، ان کو ایک نئی زندگی بخشی، اور وہ انٹائر ڈفرینٹ تھی۔ اور یہ ہے وہ کہانی کہ جہاں سے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔